روس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ عمران خان نے جس طرح پیوٹن سے بات کی ہے وہ بڑا بہادر آدمی ہے یار, کچھ خدا کا خوف کرے. خان صاحب کی صحت کے لیے یا خان صاحب کی جان کے لیے جتنی آواز آزاد نے اٹھائی ہے, محترمہ کی صحت کے حوالے سے جتنی تشویش کا اظہار آزاد کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کہیں ہمیں پی ٹی آئی کا نہ ڈکلیئر کر دے. اس کی مجبوری ہے جو وہاں پہ رپورٹنگ کرنے جاتا ہے. جی لوگ پتہ نہیں جی اس دفعہ قربانی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. ہر دفعہ قربانی کے اندر ذبح کیے جانے والے جانوروں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, چاند رات پہ پکڑ لیا دادا کو. منڈی جا رہے تھے, ہم نے کہا دادا نہیں پہلے آزاد دی ریکارڈنگ پھر منڈی. دادا لیکن آپ ایک چکر منڈی کا پہلے بھی لگا کے آئے ہیں. جی جی کیا ہوا آپ کے ساتھ دادا؟ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا, میں اتنا تھکا ہوا ہوں. ٹھیک ہے اور خریداری میں نے کوئی نہیں کی, لیکن میں نے انجوائے بہت کیا. ونڈو شاپنگ کی آپ؟ اب آپ اندازہ کریں کہ نہیں میں منڈی سے خریدتا بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. وہ ہمارے ہاں نا بنیادی طور پہ نا پاکستان میں نا جی عمومی زندگی کے اندر ہم گفتگو کا موضوع چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, کوئی ہمیں گفتگو کا موضوع ملے. ٹھیک ہے. جیسے وہ مومنا اور چدڑ کا موضوع ملا ہوا ہے نا آج کل قوم کو ڈسکس کرنے کا. ٹھیک ہے ٹاپک ہے جی. ہاں مطلب 1.5 کروڑ کے میں آپ سے تحفے لے لوں بغیر کچھ کیے ہوئے. جی جی ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان تحفوں کے عوض اگر کوئی چیز یا فیور مانگی جا رہی ہے اس پہ میں ہیرسمنٹ کا شور مچا دوں. جی 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 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ جو ہے وہ گاڑی میں پیچھے سے آ کے ٹھوکوں جی آپ کی گاڑی کو, ہاں جی, اور ڈیمیج کر کے اور میں جناب نکل جاؤں وہاں سے, اور الٹا جا کے آپ کے خلاف کیس رجسٹر کروا دوں کہ جی آپ نے مجھے سڑک پہ ہیرس کیا ہے. میری گاڑی دوسری دفعہ ٹھوک دی گئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں دفعہ یہ جو نئی سوزوکی آلٹو نہیں ہے نا وہ والے ابریے تھے. ٹھیک ہے. اوبر والے تھے یعنی یانگو والے ہیں. دونوں دفعہ یانگو والے تھے. پتہ نہیں انہیں ایجنسیوں نے پیسے پکڑائے ہوئے ہیں کہ رضی دادا کی گاڑی ہر 3 مہینے بعد آپ نے ٹھوک دی. دادا میں گواہ ہوں آپ کی نئی گاڑی کے ساتھ جو ہوا ادھر تکلیف. دوسری دفعہ بھی نئی گاڑی کو پرسوں ابھی ٹھوکا گیا ہے نا. پھر ابھی ڈگی ٹھیک کروائی تھی. ہاں تو وہ پھر دوبارہ تیسری دفعہ ہو گیا. تیسری دفعہ ہو گیا یہ دوبارہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ جو بھی بھائی ان کو پیسے دیتے ہیں بھائی وہ ویسے ہی ہم سے لے لیا کریں یار, مجھے شوق بہت پہنچتا ہے. اوپر سے پولیس تھانے میں آپ پیش ہو کے تو خاکسار کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیں کہ جناب انہوں نے مجھے ہراساں کیا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. جی بالکل. اچھا ہراساں کرنے والی پارٹی دوسری تھی. جی ایسا ہی ہے. فاسٹ لین میں سے محترمہ جی جی لیفٹ انڈیکیٹر دے کے تو مڑنے کی کوشش کر رہی ہیں. اوکے. میں نے ان کی نئی نویکلی گاڑی جو تھی وہ بچانے کے لیے بریک لگائی ہے, پیچھے سے مجھے وہ یانگو والے نے ٹھوک دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یانگو والا نکلتے ہی نہ پاؤں پڑ گیا کہ میں غریب آدمی ہوں, میں فلاں جگہ سے آیا ہوں, اور جناب جو ہے نا وہ میں تو کسی کی یانگو چلا رہا ہوں تو مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب محترمہ کو کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. شاید ان کا ترا نکلا ہو. ہاں جی جی. ٹھیک ہے. وہ تھانے سے فون آ گیا جی محترمہ نے جا کے میرے خلاف مقدمہ ٹھوک دیا. نہ کریں آپ کے ساتھ بھی. خدا میں تو کسی کو بتاتا نہیں ہوں دادا. اچھا یہ سیم سٹوری آپ کے ساتھ. وہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ کوئی اپنے فین نکل آئے. ہاں جی لے. تو انہوں نے کہا آپ وہی ہیں. میں نے کہا میں وہی ہوں. آپ سر نہ آئے, میں اس کو بھگتا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا ویسے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میری گاڑی جو ہے نا وہ پیچھے سے ٹھک گئی ہے, ڈیمیج اس کا زیادہ ہوا ہے, تو اب دیکھ لیں. کہتا نہیں آپ فکر ہو جائے, میں محترمہ کی نا طبیعت صاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ حرکت کر رہی تھی, آپ ان سے تصدیق کریں. اس نے پھر فون ہولڈ کر کے نا نیچے رکھ کے نا ٹیبل پہ تو اس سے بات کی کہ کیا ہوا تھا, ایسے ہوا تھا. اچھا پھر آپ مڑی نہیں تھیں؟ اس نے کہا ہاں. وہ تو میں دیکھ رہی تھی نا کہ وہ جیسے ہی ٹریفک, انہوں نے کہا تو پھر وہ تو پیچھے رک گئے تھے نا آپ کو راستہ دینے کے لیے. تو ہاں تو کہنے لگے ان کی گاڑی کو ٹھک گئی, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. آپ تو مڑ گئی نا. جی جی ہاں میں تو مڑ گئی تھی. تو انہوں نے پھر مجھے کہا جی آپ نے سن لیا. میں نے کہا ہاں, کہ تو بس پھر میں ان کے ساتھ نپٹ لیتا ہوں. وہ تو دادے کے لشکارے تھے نا دادا. لیکن بات یہ ہے کہ کسی شریف آدمی کے ساتھ یہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. دادا یہ بڑا کویسچن ہے, اور ہمیں ہماری جو سی ایم صاحبہ ان سے اب ہم ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آپ نے وومن امپاورمنٹ کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں عورتیں امپاورڈ ہوں, لیکن ذرا تھوڑا سا خیال کریں, کیونکہ دادا یہی کچھ آپ بیتی میرے ساتھ بھی بیت رہی ہے. ہاں آپ کے ساتھ بھی بیت رہی ہے.
کہ رات کو گاڑی ہماری ہٹ کی گئی جس کا بہت زیادہ نقصان کیا. 1.5 کروڑ کی گاڑی تھی, تباہ کر دی انہوں نے, پیچھے سے ہٹ کی, معافیا مانگی کہاں پڑی. تو ہم نے کہا بہن آپ چلی جائے. تو اگلے دن جا کے بہن نے ہیرسمنٹ کا پرچہ درج کروا دیا. شکر ہے خدا کا, ہم نے صبح اپلیکیشن دی بھی تھی. تو اپلیکیشن کے بعد وہ آ گئی کہ میرے ساتھ مجھے ہراسمنٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ. پھر وہ نے کہا تو تجھے ڈپٹی ہے کا دادا دا. ہم نے کہا ہاں. پھر اب دادا آپ کے ساتھ رہ رہے کہ 2 چیزیں تم نے سیکھی ہیں نا. وہ پوچھے کیا ہے, جن میں سے ایک بتاؤں گا آپ کو کہ ڈرنا نہیں ہے, دنیا ادھر کدھر ہو جائے ڈرنا نہیں ہے, آ تو آ. یعنی اندازہ کرو کہ بہنوں کو پولیس کے ڈسپوزل پہ چھوڑ کے خود آپ دیوار ٹاپ کے بھاگ جاؤ, لیکن بہادر بہت ہے. بہادر بہت ہے. آج کل عید کے موقع کے اوپر جو نیا بیانیہ گھڑا گیا ہے, عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ کے لیے, کیونکہ اور تو کچھ ہوا نہیں ہے, نہ وہ عید سے پہلے باہر آیا نہ وہ عید کے بعد باہر آئے گا. ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی سہولتیں لے کے ان کی زوجہ محترمہ بھی مان گئیں. جی ہاں جی, ڈیل آف دا سینچری. اور یہ صرف ہمارے دادے نے بریک کی تھی بس. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اصل میں یہ نہیں, یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے. ڈیل ہوئی کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ مان گئی. تو اب کیا کیا جائے. اب پھر جناب وہ بہادری کے کارنامے سنائے گئے کہ جناب روس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ عمران خان نے جس طرح پیوٹن سے بات کی ہے وہ بڑا بہادر آدمی ہے یار, کچھ خدا کا خوف کرے, کچھ ان دنوں کی شرم رکھ لے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یار, کو خدا کا خوف کرے. دادا بکرے کے اوپر آئے. دیکھو آئندہ مستقبل میں آپ کوئی بونگی مارو گے تو میں یہ بات آپ سے ضرور کہوں گا. ٹھیک ہے. اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ گئے بڑے اوپر ہیں ویسے, جن کو میں نے آج تک زندگی میں اپنے سامنے بٹھایا ہے نا, پھر ان کا عروج زمانے نے دیکھا. یہ آپ کے سامنے آپ اگر ابھی محسوس نہیں کر رہے تو جس دن میں اٹھ جاؤں گا پھر آپ ضرور محسوس کریں گے. نہیں دادا ہم نے, ٹھیک ہے نا, میں مطلب آپ کے سامنے سے اٹھوں گا, دنیا سے تھوڑی اٹھوں گا, لیکن خیر ہو نہیں سکتا, ڈپٹی پہ ڈپٹی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں بکرے کے اوپر. دادا سر ہم گئے. اچھا, پاکستان کے ایک بہت اچھے بزنس مین تھے طارق شفیع صاحب. ٹھیک ہے. میاں نواز شریف صاحب کے کزن تھے. ٹھیک ہے. لیکن میری ان سے دوسری قسم کی, میں چونکہ اکنامک رپورٹر تھا تو بزنس مین سے آپ کی ہیلو ہائی تو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو مجھے کسی بزنس مین دوست نہیں کہا کہ اگر تم نے ملنا ہے نا کسی بندے سے تو ان سے ملیں جا. ٹھیک ہے. تو میں چلا گیا. میں نے انہیں کہا کہ جی اچھا یہ نا بڑا طریقہ ہوتا ہے جرنلسٹ کا نا, جا کے کسی بھی بڑے بندے سے ملنے کا. آپ کو بھی اگر موقع ملے تو آپ نے ایسا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہ انہیں جا کے کہیں کہ نہیں میڈم میں نے آپ کی ورکنگ دیکھنی ہے, وہ جو پیچھے چیئر بیٹھی ہے نا میں اس پہ بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. آپ سمجھے میں نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے. آپ اپنے روٹین کے کام نپٹائیں. ٹھیک ہے. یا سر میں نے آپ کی. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ میں نے جا کے یہ ریکویسٹ کی, میں آپ اپنی روٹین کی ملاقاتیں وغیرہ کریں, میں بس دیکھوں گا. اور یہ باتیں جو یہاں پہ میں آبزرو کروں گا, میں صرف آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز ویری, جسے کہنا چاہیے کہ انہوں نے مجھے الاؤ کر دیا. میں ان کے دفتر میں بیٹھ گیا. وہ 2.5-3 گھنٹے میں بیٹھا رہا, جس میں انہوں نے اپنی روٹین کی میٹنگیں یہ وہ جو روٹین پہ تھی وہ نپٹائی. میں ان کو دیکھ رہا, بہت بڑے آدمی تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. خدا کا خوف ان کے دل کے اندر اور یہ اور وہ سارا کچھ, اور بڑے دل کے بہت کھلے. مطلب ملاقات, مطلب اگر کوئی ضرورت مند بھی اس دوران ملاقات کے لیے ان کے پہنچ گیا ہے تو وہ بے ثمر واپس نہیں لوٹا. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ میری ان سے ایک محبت اس میٹنگ کے بعد ہو گئی. پھر خبروں کے معاملے میں تو رہتا ہی تھا ان کا رابطہ. تو وہ فوت ہو گئے. تو ان کے صاحبزادے ہیں ابراہیم. اوکے. ابراہیم جو ہیں ان کو نا مریم نواز شریف صاحب نے ایک پروجیکٹ دیا, اور وہ پروجیکٹ تھا ماڈل کیٹل مارکیٹ کا. اوکے. پورے پنجاب کے مختلف جگہوں کے اوپر قائم کرنا. اوکے. لاہور میں شاہ پور کانجرا میں ہے. جی. ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ برخورداروں کی طرح ہیں تو انہوں نے اصرار تو نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ دادا ایک دفعہ چکر ضرور لگانا آپ نے. تو ہم نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے. ٹھیک ہے دادا. ہم جناب پہنچ گئے ماڈل منڈی. اچھا جی. ٹھیک ہے یار, پھرتے پھرتے میرے گوڈے رہ گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ بڑے جانوروں کے درمیان سے گزرنا اور چھوٹے جانور آ کے آپ کے پاؤں سے لپٹ جائیں کہ مینوں لے جاؤ تو دادا بات ہے, کوئی نہیں کھڑے تسی لے جاؤ. ٹھیک ہے. اور جو نواحی گاؤں دیہات سے لوگ آئے ہوئے ہیں, جس طرح وہ وائلیشن کرتے ہوئے وہاں پہ پائے جا رہے تھے, یعنی آپ دیکھیے کہ
کنٹرولڈ شیڈ بنائے گئے ہیں جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے اگر سورج سے ٹیمپریچر 45 ڈگری ہے لیٹ سے جی تو ان شیڈ کے نیچے ٹیمپریچر 32 ڈگری ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلائزڈ برازیل سے وہ شیڈ منگوائے گئے. ٹھیک ہے, یعنی جانور اور انسان دونوں سکون کی حالت میں رہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر ہم کو کسی کو کہہ کے بھی نہیں گئے, بتا کے بھی نہیں گئے, ورنہ تو پروٹوکول لگ جانا تھا نا. ہم جناب ویسے ہی گھومتے گھامتے, اسی لیے تو زیادہ تھک گئے کل. یار میں بہت تھکا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ایک ہی گو کے اندر میں 8 گھنٹے سویا ہوں, اتنا زیادہ میں گھوما ہوں منڈی کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ کوئی میڈیا والے بھی ٹکر گئے مجھے, وہ کوئی اپنا پروگرام ریکارڈ کرنے آئے ہوئے تھے ہمارا, انہوں نے انٹرویو بھی کر لیا. اچھا پھر وہاں پہ مجھے نا عربی لوگ ملے نا. ٹھیک ہے. تو ایک کو میں نے پکڑ لیا, میں نے کہا یہ یار تمہاری داڑھی تو القاعدہ والی لگتی ہے. وہ میرے ساتھ ڈر گیا. ٹھیک ہے. تو وہ نا اپنے ماموں کے ہاں کہتا میں پہلی دفعہ زندگی میں سعودیہ سے باہر عید گزار رہا ہوں, تو میں اپنے ماموں کے ہاں عید گزارنے آیا ہوں. تھوڑی بہت اس نے انگریزی اور اردو اور عربی کے اندر بتایا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہاں پہ کیا کرنے آیا؟ کہتا میں یہاں پہ دیکھنے آیا ہوں کہ یہاں پہ جانوروں کا کیا ہوتا ہے. اچھا مطلب کس طرح سے منڈی لگتی ہے. تو میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتا رش بہت ہے. میں نے کہا مطلب بہت سارا لوگ ہیں, بھیڑ بہت ہے. اچھا اوکے. دوسرا میں نے کہا ریٹس. کہتا کہ جو آسکنگ پرائس ہے وہ تو ہمارے سعودیہ سے بھی زیادہ لوگ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہمیں پتہ چلی. ٹھیک ہے. اور تیسری بات اس نے کہا کہ جانور بہت خوبصورت ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ نا وہ میں تھک ہار کے تو ایک وہ جو خوبصورت جانوروں والی سائڈ تھی نا, وہاں پہ انہوں نے چارپائیاں وغیرہ بچھائی ہوئی تھیں اور اس پہ ڈھول شول بج رہے تھے. تو میں ایک جگہ پہ تھک کے بیٹھ گیا. تو میں نے اس بندے سے پوچھا, میں نے کہا یہ آپ کا جو سامنے تھا اس کا نام تھا برہمن. اچھا برہمن نسل سے تھا. برہمن نسل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گائیوں کی برہمن نسل سے. اوکے ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کا وزن کتنا ہوگا؟ اس نے کہا جی تول کے ابھی ہم لائے ہیں 36 من ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 36 مونڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آسکنگ پرائس کیا ہے؟ کہتا 42 لاکھ روپے. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا یار دیکھیے اس کی پرائس اس کے وزن کو جسٹیفائی تو نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا جی یہ تو دل والوں نے لینا ہے نا, اہل ذوق نے لینا ہے, جنہیں خوبصورت جانور ذبح کرنے کا شوق ہے. یہ کسائی نے تو نہیں لینا ہے. بھی ٹھیک ہے. عید کے موقع کے اوپر نا میں ذاتی طور پہ نا سودا بازی کرنے کا حامی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ بھی اسی سنت کو تازہ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں دادا تو پورا ریٹ ہوتا ہے. میں ہاں ریٹ لگائیں, یہ کریں وہ کریں, کیونکہ آپ کو جو ٹکرے گا وہ بھی تو مطلب کہ مانگے گا نا منہ کھول کے. میں عمومی طور پہ سودا بازی نہیں کرتا. وہ ہمارا بھائی کسائی ہے, وہ لے کے آ جاتا ہے گاؤں سے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے جی یہ اس کے اتنے, اس جوڑی کے اتنے. میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے کر. تو دادا میری بھی اسٹریٹجی پوچھ لیں. میں نے بھی اس بار دیہڑی لگانے کا فل پلان کر لیا. رات کو چاند رات ہے. دادے سے فرائض سر انجام دینے کے بعد دادا میں نے جانا منڈی. میں نے لینے 4 بکرے وہاں سے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. اس پہ لکھنا میں نے 804. اچھا. اور پھر میں نے وہی کہہ کے بیچنے کہ یہ خان صاحب کا وہی بکرا ہے جس پہ خان صاحب ہاتھ لگاتے تھے, کیونکہ وہ بکرا آلریڈی میرے پاس ہے تو میں لوگوں کو رازداری میں رکھوں. بکرا میں خرید چکا ہوں وہ والا. اچھا آپ نے نہیں خریدا, میں خرید چکا ہوں وہ بکرا جس پہ خان صاحب ہر سال ہاتھ لگاتے تھے, کیونکہ وہ چوکا چھگا ہو گیا اب. اچھا ٹائم مکمل ہونے والا وہ میں لے چکا ہوں. تو بہانے سے میں سب پہ لکھنا 804. اور پھر دادا میری دیہڑیاں دیکھنا اب. اور عید کے بعد جب میں ایک بکرا کروڑ روپے کا بیچوں گا 804 پہ لکھ کے, تو دادا پھر یہ کیا دادا شیزان پی کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سچ بتائیں یار. ویسے آپس کی بات ہے, یہی بات میں کہتا ہوں. ہاں جی. ان لوگوں نے 804 کو ذبح کرنا ہے. آپ میری بات سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے خان صاحب کو بچا لیں ہیں. اور خان صاحب کی صحت کے لیے, یہ خان صاحب کی جان کے لیے جتنی آواز آزاد نے اٹھائی ہے, ہاں جی, محترمہ کی صحت کے حوالے سے جتنی تشویش کا اظہار آزاد کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کہیں ہمیں پی ٹی آئی کا نہ ڈکلیئر کر دے. مجھے لگتا ہے اور کہیں کہ ان کے ولاگ بند کرو. یعنی سب سے پہلے ہم نے خان صاحب کی صحت کے بارے میں بتایا جی, ٹھیک ہے, اور ہماری بات کو تقریباً
PTI کے اپنے سوشل میڈیا نے کوئی 1.5-2 مہینے بعد انڈورس کیا محترمہ کی صحت کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھائی. دادا میں اس بات کا گواہ آن ریکارڈ ہے, اگر کسی نے ہمارے ولاگ آگاہ ہے دادا آپ نے لکھا اگر کوئی ڈٹ کے کھڑا تو بشرا بی بی کھڑی ہیں. ہم نے کہا سب سے پہلے ہم نے کہا, بے شک اس اور پھر اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ باہر آ رہے ہیں, وہ باہر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ باہر بھی نہ جانے دو اور بھی نہ کچھ کرو, وہ سانس تو آنے دو نا, ان کی تو سانس بند ہوئی پڑی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی سب سے پہلے ہم نے کہا, اور یہ باتیں پروو ہوئی بعد میں درست. ٹھیک ہے, محترمہ جی کی ملاقاتوں کے بعد جو باتیں ہیں وہ بھی درست بالکل زیادہ ایک چیز. ٹھیک ہے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ملاقاتیں تو جاری ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. اب دیکھیں نا سہیلا فریدی صاحب جو ہیں انہوں نے مانگی ہے اجازت کہ مجھے بڑے صاحب سے ملنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اندازہ کریں خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے اوپر آپ نے ٹائم لیا وزیر داخلہ سے. جی, وزیر داخلہ کیا کہتا میں نے نہیں ملنا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے بھئی, ایک صوبے کا چیف منسٹر کہتا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کو کہ مجھے آپ سے صوبے کے سیکیورٹی کے ایشو ڈسکس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آگے سے کیا کہے گا؟ آ جاؤ. آئیں جناب, کہاں پہ بیٹھ کے ملنا, میں آ جاؤں یا آپ آ جائیں گے؟ ٹھیک بات. نہیں میں وہ اسلام آباد آیا ہوا ہوں تو آپ سے یہیں پہ ملاقات ہو جاتی. ٹھیک ہے, وہ آ گئے جناب. اب وہاں پہ ملتے ہی چھوٹتے ہی آپ نے نہ خیبر پختونخوا کی بات کی, آپ نے نہ بنو پہ ہونے والے پولیس کے شہداء کی بات کی, آپ نے نہ خیبر پختونخوا کے اوپر افغانستان سے آنے والے حملہ آوروں کی بات کی, آپ نے نہ ان اضلاع کی یا ان گاؤں کی بات کی جہاں پہ جا کے یہ لوگ چھپتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ انہوں نے لاکھوں روپے کے اوپر عام لوگوں سے مکان کرائے پہ لے رکھے ہیں ان دہشت گردوں نے. جی. ٹھیک ہے نا, یہ فتنۃ الہندوستان کے لوگوں نے مقامی لوگوں کے جو منہ بند کیے ہوئے ہیں وہ اسی طرح پہ کیے ہوئے ہیں نا کہ آپ کے گھر کا کرایہ عام حالات میں 10,000 نہیں ہے, تو آپ سے وہ لاکھ روپے کرائے پہ گھر لے گا, تو آپ کو تو پھر وہ بہت برا لگے گا نا, جو آپ کو کہے گا کہ یار یہ آپ کے گھر میں دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے, اس کو نکالیں. جی بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے نا, آپ کو بیٹھے بٹھائے لاکھ روپے مہینہ مل رہا ہے, اور آپ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ یہ ہے کہ آپ نے اپنا گھر ان کو کرائے پہ دے کے تھوڑی دور خیمہ لگا کے آپ اپنے گھر کے سامنے رہ رہے ہیں. ٹھیک بات. یا آپ اپنے گھر کا ایک پورشن دے کے دوسرے پورشن میں خود رہ رہے ہیں. ٹھیک بات. اور لاکھ روپے مہینہ اس دور دراز علاقے میں جہاں پہ پتھر توڑنے کی نوکری جو ہے وہ 8,000 روپے مہینے پہ ملتی ہے, جی, وہاں پہ آپ کو لاکھ روپے بغیر کچھ کیے مل رہا ہے. تو آپ نے تو کہنا کہ یہ میرا جو فلوک لگا ہوا ہے اس کو روکنے والوں کو میں آگ لگا دوں. تو خیر, محترم نے ٹائم تو لیا سیکیورٹی کے نام کے اوپر. ٹھیک, جا کے وہاں پہ کیا رکھا بھلا, یہ نہیں کہ عمران خان کو رعایتیں دو, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ان کو رہا کرو, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ محترمہ کو باہر جیل کے لے کے آؤ, یہ کہا کہ میری ملاقات کرواؤ فیلڈ مارشل سے. فیلڈ مارشل سے, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگلے کا ہانسا ہی نکل گیا, سننے والے کا نا ہانسا ہی نکل گیا. آپ کو پتہ محسن نقوی کہکا لگا کے بہت کم ہنستے ہیں, وہ زیر لب مسکراتے ہیں. مطلب میرے ساتھ بھی جو ان کی انٹریکشن ہے زندگی میں 2 درجن انٹریکشن تو ہیں نا ان کے ساتھ, صاف ہی رہے ہیں وہ, تو بہت وہ خوش ہوں گے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے, ہاں جی, وہ کہکا نہیں ہوتا, دانت بھی نہیں نظر آئیں گے ان کو, ایسی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ ہوتی ہے. تو وہ مسکرا دیے. اس کے بعد وہاں پہ کسی نے یہ والی خبر جو تھی وہ لیک کر دی کہ ملاقات منگتا پھرتا. دادا آپ کہہ رہے ہیں ایکسکلوسیولی کہ سہیل افریدی نے محسن نقوی سے ریکویسٹ کی کہ مجھے فیلڈ مارشل سے ملنا. تو انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں نا, وہ میڈیشن, کہا مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ میڈیشن وغیرہ اور انٹرنیشنلی اور چائنا کا دورہ, اس نے بھی کہا میری بھی تصویر کی ٹرافی پوری دنیا میں آپ تصویریں اتروا رہی ہے, میری بھی اترواؤ. تو دیکھتے ہیں, اب ظاہر وہ نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتی, دیکھیں گے جب وہ تشریف لائیں گے تو ویسے بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر آپ جاتے ہیں تو ان سے مل لیں. جی, وہاں پہ تو سارے آئے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر اکیلے میں جا, لیکن انہوں نے شرارت یہ کی ہے,
میں نہیں لگتا محسن صاحب اتنے شرارتی ہیں. یہ ان کے سٹاف میں سے کسی نے حرکت کی کہ یہ والی خبر لیک کر دی. جناب سیلا فریدی صاحب کو باقاعدہ اس کی کلیریفیکیشن میں ٹویٹ کرنا پڑ گیا. اور مجھے وہ ٹویٹ وہ لگا, وہ جو ایک پروگرام چلتا تھا نا وہ فیملی فرنٹ, جی جی جی, اس میں وہ ایک بونگا ہوتا تھا جس نے اینک لگائی ہوتی تھی, ٹھیک ہے جی, ہے نا, ہم یہ تو نہیں کر رہے تھے, ہے نا, اور اس نے یہ بول دیا آگے تک, اور وہ ساری جو پلاننگ ہوتی تھی وہ بے نقاب کر دیا کرتا تھا. سیلا فریدی کا یہ والا ٹویٹ جو انہوں نے اس کی وضاحت میں کیا, مجھے وہ والا لگا, میرا پھر ہانسا نکل گیا. معصوم آدمی ہے, بہت بڑا معصوم آدمی. سہیل کو اس ٹویٹ کے بعد میں نے کہا یار یہ بہت ہی معصوم آدمی, شفقت والا ہاتھ رکھ لیں, شفقت والا ہاتھ. مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھنا پڑے گا, بلکہ کندھے پہ تو ضرور رکھنا پڑے گا, ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ, تاکہ کوئی دھکا دینے یار نہیں, ہم دھکا نہیں دیں گے, ہم یار بہت معصوم آدمی ہے یار, مجھے بہت پیارا لگا یار جو اس نے ٹویٹ کیا نا. اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا ٹائم ہم ایکسیڈ کر چکے ہیں, کوئی بات لیکن چاند رات مبارک کہہ دیں. آپ کو مزہ آ رہا ہے نا, مزہ بہت, آپ مزہ لیں کہ اس بیچارے نے ٹویٹ کر کے اپنا مذاق بنا لیا. بھائی بات چل رہی ہے, آپ کے جتنے یوٹیوبر ہیں وہ ڈالر کما رہے ہیں, کمانے دیں ان کو بھائی, ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک تھی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بکرا خریدنا ہوگا, پیسے نکال کے آپ نے لات مار دی ان کے پیسوں کے اوپر. نہیں وہ دمبا کرتی ہے, اچھا دمبے والی پارٹی ہے, ٹھیک ہے. پھر لیکن دادا اس کے ساتھ ہی میں زیادہ چاہوں گا, اچھا نہیں ہم گئے وہاں پہ, میں نے کہا میں وہ بات مکمل کر لوں. تو وہ یہ جو پاکستان کے اندر جو پورے پنجاب کے اندر ماڈل مویشی منڈیاں بنی, لاہور میں 3 ہیں جی ایسے لگی ہوئی, لیکن یہ ماڈل ہے, ٹھیک ہے, شاہپور کانجرا والی. اور وہاں پہ جو میں نے آپ کو شیڈ بتائے, ٹھیک ہے, وہ تمام جانوروں کو پانی اور چارے کی سہولت دستیاب, یہ وہ سارا کچھ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ وہ QR کوڈ کے ذریعے بھی آپ ادائیگی کر سکتے ہیں. اچھا گڈ, ٹھیک ہے, 5 بینکوں کے بوتھ قائم کیے ہوئے ہیں. واہ. تو وہ جو پیسے لے کے جاتے تھے نا آپ, کیش کیری کرنے کا جو آپ کا ایک پرابلم ہوتا تھا وہ حل ہو گیا. آپ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں, ATM سے ڈرا کر کے اس کو دے سکتے ہیں, اور کیش جمع کرانے کی بھی سہولت ہے, جمع کرانے کی سہولت. وہ جو ہر عید کے موقع پہ 15-20 خبریں آتی تھیں کہ وپاری جیب کتروں کی, ہاں جی, نہیں وپاری وہ بیچ کے جا رہا تھا تو راستے میں ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پہ لوٹ لیا, وہیں پہ وہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے, وہ مشین لگی ہوئی ہے وہ اس میں ڈالے تو جمع کروائے اور سکون سے جائے. تو مجھے اچھا لگا, بنیادی انتظامات تھے وہاں پہ. جانوروں کو آپ چیک کروائیں, ٹھیک ہے. میں جانوروں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا رہا ہوں, میں نے گھر آنے کھرک پہ آ گئی جی, پھر میں نے کو 4-5 دفعہ مل کے ہاتھ دھوئے, مجھے کرونا والا یاد آ گیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ خوبصورت جانور تھے اور جانور سستا بھی تھا. جانوروں کو مہنگا کہنا اس کی مجبوری ہے جو وہاں پہ رپورٹنگ کرنے جاتا. جی لوگ پتہ نہیں جی اس دفعہ قربانی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. ہر دفعہ قربانی کے اندر ذبح کیے جانے والے جانوروں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے جی, ٹھیک ہے نا, ہر سال اضافہ ہوتا ہے. تو اور وہ 27 سے 8% انکریمنٹ میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں صحافت میں آیا ہوں نا, 7 سے 8% جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے ہر سال. جی, جو لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے غربت بڑھی ہے, میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. جو شخص آج سے 20 سال پہلے 1 بکرا کرتا تھا آج وہ 2 بکرے کرتا ہے, اور ان میں سے کئی تو لوگ ایسے ہیں جو ساتھ میں 1 عدد ویڑا بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر خوشحال لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ صرف عید کے موقع پہ یہ لاکھوں جانور ہوتے ہیں جو فروخت ہوتے ہیں. اور ورائٹی یہ تھی کہ ویڑا آپ کو کل 2.25 لاکھ کا بھی مارکیٹ میں دستیاب تھا جب میں گیا ہوں, اور 1.5 کروڑ کا بھی دستیاب تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. یہ تو اللہ کے نام پر سنت ابراہیمی. اس کے ساتھ ہی دادا بہت ہی اوپر ٹاپ کیا آج ہم پروگرام کے ٹائم کے اوپر سے. چلیں تو اجازت دیں آج. ہاں ٹھیک ہے, کل ملیں گے, عید کی نماز پڑھ کے فوراً ہی دادا جپی ڈالنی ہے پھر, ٹھیک ہے. پروگرام شروع کر دینا. اور دادا کو ہم نے مجبوراً پکڑا ہوا کہ دادا سب کچھ ہوتا رہے گا لیکن ہمارا ذات کا شو پھر بھی چلے گا. دادا اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.